النار. فرمایا ہے ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ روز محشر جنت کا رضوان آئے گا اور دوزخ کا رضوان آئے گا. فرمایا جنت کا مالک دوزخ کا مالک دونوں فرشتے ساری چابیاں اٹھائیں گے, اٹھا کر ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یہ چابیاں رب کی طرف سے ہے. فرمایا اے ابو بکر یہ اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے, جس کو چاہو جنت میں بھیجو, جس کو چاہو دوزخ میں بھیجو. پھر میں کیوں نہ کہوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. فرمایا یہ شان تو صدیق اکبر کی ہے, اللہ نے قیامت کے دن اختیار دیا ہے. فرمایا اے صدیق جس کو چاہو جنت میں بھیجو اور جس کو چاہو دوزخ میں بھیجو, یہ اختیار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خوبصورت جواب دیا. فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام آتانی فقال لی یا محمد ان عز وجل فرمایا یقرئ لک السلام ویقول لك انا احبك واحب علينا. آپ نے فرمایا جبرائیل امین مجھے آ کر بتایا. حضرت علی سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بات فرماتا ہے کہ میں تم سے اعلیٰ. اے علی فرمایا علی سے محبت کرتا ہوں, اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. رب کہہ رہا ہے, رب ہو کر کہہ رہا ہے رب کو کیا ضرورت ہے بندوں سے پیار کرے. رب کہہ رہا ہے میں علی سے بھی پیار کرتا ہوں, فاطمہ زہرا سے بھی پیار کرتا ہوں. پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا. حسین و جمیل بھی محبت کرتا, اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر حضرت علی کہنے لگے فرمایا لو وزن ایمان ابو بکر. فرمایا حضرت ابو بکر کے بارے میں علی المرتضیٰ کہنے لگے فرمایا اے ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ایمان سب سے وزنی ہوگا. قیامت کے دن تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. فرمایا سارے لوگوں کا ایمان کا وزن کم ہو جائے گا, میرے صدیق کے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا. فرمایا حضرت علی پھر بیان کرتے ہیں فرمایا اے ابو بکر یہ شان تمہاری ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ھذا حبیب اللہ ھذا علی بن ابی طالب. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ حبیب یہ علی ابن طالب. آپ نے فرمایا میں اللہ کے محبوب نے فرمایا. فرمایا ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا جو اللہ کے محبوب کا ویر ہے. فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور یہ ابو طالب ہے, حضرت علی المرتضیٰ ہے. آگے کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا اہل محشر قیامت کا دن ہوگا, آٹھوں دروازے اے صدیق آپ کی طرف دیکھ رہے ہو. ہر دروازہ تمنا کرے گا اے صدیق میرے سے اندر داخل ہو جاؤ. میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا یہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت تھی. فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. بے شمار حدیث پاک ہے. فرمایا پھر حدیث چلتے چلتے پھر حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے, اسے حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَالصِّدْقَ فِي أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. فرمایا اے صدیق میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچے کی تصدیق کی. فرماتے ہیں یہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے تھے, فرشتے دیکھ رہے تھے. اللہ نے جبرائیل کو آرڈر کیا جبرائیل جا میرے محبوب کے دروازے پہ. جبرائیل آئے میرے نبی جلوہ کرتے. فرمایا جبرائیل قریب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ پیغام بھی دیتا ہے سلام بھی دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے باہر جا کر اپنے غلاموں کو تو دیکھیں. فرمایا جن غلاموں کو ساتھ
رہے تھے، ان دونوں حضرات کو ان کے حسن اور ادب اور سلام اور ایمان کے باعث اپنی رحمت اور رضوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دونوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ میرے نبی تشریف لائے، دونوں کی مامی محبت دیکھ کر ان کی پریشانی کو حضور نے دونوں کی پیشانی پہ بوسہ دیا، دونوں سے پیار کیا، فرمایا وَحَقِّ مَن نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب کی، فرمایا حق کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اگر سارے سمندر، حضور کہہ رہے ہیں، غور کرنا، آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، میں نے کہا تمہارا ایمان کہاں گئے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ فرمایا حضور فرما رہے ہیں سارے سمندر سیاہی ہو جائیں، سارے درخت کی کلمیں بن جائیں، یہ کہنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین اور آسمان والے لکھنے بیٹھ جائیں، صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی تمہاری فضیلت اور تمہاری شان بیان نہیں ہو سکتی۔ حضور کہہ رہے ہیں، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور علی کی ملاقات ہوئی، آپ مسکرائے، حضرت علی نے فرمایا ان دونوں کی محبت تھی، آؤ ایک محبت کا مختصر واقعہ حضرت فاروق اعظم کا سنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ان دونوں سے محبت اور پیار دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کا نام باپ نے نہیں رکھا، ماں نے نہیں رکھا، جن کا نام میرے پیارے نبی نے نہیں رکھا، بلکہ جن کا نام رب نے فاروق اعظم رکھا ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، فرماتے ہیں آؤ میرے نبی کے غلاموں، فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں آئے، حضرت حسین کی چھوٹی سی عمر ہے، آپ گلیوں میں کھیل رہے ہیں، فرماتے ہیں چل رہے تھے، فاروق اعظم قریب آئے، قریب آ کر فاروق اعظم نے حضرت حسین کو دیکھا چل رہے تھے، قریب آ کر ایسے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے فاروق اعظم ایسے کھڑے ہو گئے، چہرہ حسین دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے پھر پیار آیا، محبت آئی، پھر آپ ایسا چلتے چلتے قریب آئے، قریب آ کر جب امام حسین کے قریب آئے، قریب آ کر امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا، سبق دیا، ہمیں بتا دیا، فرمایا اہل بیت اور صحابہ کا پیار دیکھ لو، قریب آ کر ننھی سی عمر ہے حضرت امام حسین کا، ایسے ہاتھ پکڑا، پاک پکڑ کر ایسے بوسہ دیا۔ فاروق اعظم نے جب حضرت امام حسین کو بوسہ دیا، ایسے ہاتھ کو بوسہ دے کر قریب آئے اور ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا، کندھوں پر بٹھا کر سیر کرا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم قریب آئے، قریب آ کر جب دیکھا کہ میرے بیٹے کے قدم فرمایا فاروق اعظم کے سینے پر ہے، فرماتے ہیں حضرت علی نے چہرہ دیکھا اور بیٹے سے کہنے لگے اے پیارے حسین جلدی سے نیچے اتر جا، تو نے نہیں دیکھا؟ فرمایا وقت کے امیر المومنین ہے۔ حضرت علی نے کہا بیٹا نیچے اترو، فرمایا تم نہیں جانتے، فرمایا حضرت امام حسین کے قدم ننھے پیار حضرت فاروق اعظم کی داڑھی سے لگ رہے تھے، فرمایا حضرت امام حسین جب امام حسین کے قدم آپ کی داڑھی سے لگے، حضرت مولا علی نے پھر آواز دی اے پیارے حسین نیچے اترو، تم نہیں جانتے، فرمایا حضرت فاروق اعظم کی داڑھی سے آپ کے ننھے پیار لگ رہے ہیں، فرماتے ہیں ابھی امام حسین خاموش، امام حسین خاموش ہے، فاروق اعظم بولے، فرمایا پیارے علی خاموش ہو جاؤ، فرمایا نانا اسے نیچے نہ اتارو، فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے اے فاروق اعظم مہربانی فرماؤ، حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اے پیارے علی مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ، اس کو نیچے نہ اتارو، فرمایا میں نے ایک دن ایسا بھی دیکھا، فرمایا وہ وقت تھا میرے نبی پیارے نبی کے کندھے تھے، امام حسین کندھوں پر سوار تھا، فرمایا میں حسین کندھوں پر سوار تھا، یہی قدم میرے نبی کی داڑھی سے لگ رہے تھے، فرمایا پیارے نبی کی داڑھی سے لگ رہے تھے، نیچے نہ اتارو،
مہربانی فرماؤ. حضرت فاروق اعظم مولا علی کا پر میں محبت دیکھیں. فرماتے ہیں آپ نے نہیں نیچے نہیں اتارا, گلیوں کی سیر کرا رہے تھے, محبت کرا رہے تھے. محبت کرتے کرتے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم قریب آئے. فرماتے ہیں جب قریب آئے نا, حضرت فاروق اعظم نے چہرہ دیکھا اور دونوں سے پیار کیا. پیار کرتے ہوئے فرمایا میں حسین کو نیچے اتارا اور کہا اے علی میں ان سے پیار کرتا ہوں. فرماتے ہیں یہی محبت تھی, فرمایا یہی پیار تھا ان دونوں کا. اور آپ نے ایک خوبصورت وظیفہ آپ کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے. بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے جسم میں بڑا درد ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ جسم میں بڑا درد رہتا ہے. اور حضرت عثمان سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بہت ہی قیمتی وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور کسی پیر کا بتایا ہوا نہیں ہے, نہ کسی عالم نہ مفتی کا نہیں بتا رہا, میں تو رحمت للعالمین کا بتایا ہوا وظیفہ بتا رہا ہوں. فرمایا جس کے جسم میں درد رہتا ہے, جس کے جسم میں درد رہتا ہے, یہ وظیفہ یاد کر لے. حضرت عثمان سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے جسم میں درد تھا, میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ, کرم نوازی فرماؤ, میرے جسم کے اندر درد ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے جسم میں درد ہے تو ایک کام ضرور کر کے جسم کا درد ختم کیے سے. یا رسول اللہ کیڑا کام کر گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آسان کام کر گیا, بسم اللہ شریف پڑھ. یا رسول اللہ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھا؟ حضور نے فرمایا 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. ایک کلمات بھی یاد کر رہے ہو, ان بعد حضور نے فرمایا 7 مرتبہ ایک کلمات پڑھ. اور جتنا درد ہے اتنا ہی ہاتھ رکھ کے. بہت سارے لوگ آتے ہیں پہلے کہتے ہیں اور تو مرے بھی ہیں ماشاءاللہ دم بھی کریں. میں کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے تھے تو میرے نبی کی سنت ہے. اگر کوئی بندہ ایک کلمات پڑھ کے دم کرے تھے تو میرے پیارے نبی کی سنت ہے. درد بھی ختم, بیماری. اور یاد رکھی لو فرمایا جڑا بندہ کہ میں دم کرائے تو سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ فاتحہ شفا ہے. فرمایا نانا وہ بندے نے شرک کی تھے, ہاں شفا کا ذریعہ ضرور بنے گا, شفا اللہ نے دے دی. کوئی بندہ آگے نہیں گولی کھا دی ہے پینٹال تھی میرا درد ختم تھی ہے, میں کہ نانا تو شرک کی تھے. فرمایا پینٹال کے اندر شفا نہیں, شفا کے رب پہ بولو. ایک تمنا نہیں رکھنی, ہاں ایک یاد رکھ لو. فرمایا محبوب نے فرمایا جتنا درد ہے اتنا ہی رکھ ہاتھ سجاد رکھ, سب بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. ان کے بعد کیا پڑھنے؟ فرمایا اعوذ بی کلمات اللہ. فرمایا نانا اعوذ باللہ. دوسری روایت اندر ہے اعوذ بعزت اللہ. یہ الفاظ بھی ہیں. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ پڑھ کے اعوذ باللہ. اور یاد رکھ لو, سن لو, جی کو درد ہوئے کیونکہ زیادہ بزرگوں کو درد ہوتے ہیں, جی کو درد ہوئے میرے نبی کا جیسا وظیفہ یاد کرے, پڑھے, گھر میں دم کرے, آپ بھی پڑھ کے دم کرے, جتنا درد یاد رکھ کے دم کرے, انشاءاللہ شفا بھی رب نے دے دی ہے اور جیسا وظیفہ بھی میرے نبی کا. فرمایا 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ بقدرتہ, اعوذ باللہ بقدرتہ من جانب الغربی. فرمایا احوال ہو, فرمایا الفاظ 7 والی پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ پڑھ کے دم کرے سی, فرمایا جی میں دم کرے سی اللہ شفا عطا فرمانے سے. دعا اللہ تبارک و تعالی سے سلام میں جو تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کا غلام بناوے. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام کو سنتا عطا فرمائے. کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے
بیٹا بتا ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہوگا۔ آج ہم مجھے ہمارے اولاد کو سامنے بٹھا کر بتا بیٹا قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ فرمایا ہماری اولاد کو یاد نہیں ہوگا۔ آج ہم پوچھیں آئے پیارے بچوں یہ بتاؤ ہمارے نبی کی اہل بیت کے افراد کتنے ہیں؟ ہمارے نبی کی ازواج کتنی ہیں؟ ہمارے نبی کی اولاد کتنی ہے؟ فرمایا ہماری اولاد کو خبر نہیں ہوگی۔ فرمایا محبوب کے غلاموں کے بچے تھے، پیار سے کہا ہم تجھے اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری گیند واپس کر دے۔ فرمایا جب انہوں نے کہا تو پادری نے آگے سے گیند نہیں دی۔ پھر بچوں کے محبوب کے بارے میں جب بات کی تو بچے آگے بڑھے۔ فرمایا جن لکڑیوں سے کھیل رہے تھے انہیں لکڑیوں سے پادری کو مارنا شروع کیا، مارتے مارتے اسے واصل جہنم کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا گورنر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فیصلہ چلتے چلتے ابو ہریرہ کے پاس پہنچا، آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ نے کہا جب زمانہ ہے فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس جاؤ، ان سے فیصلہ کرو۔ فرماتے ہیں جب تمام لوگ حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے، کہا کہ مسلمانوں کے بچوں نے ہمارے پادری کو قتل کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری بات سنی۔ سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا کیا مسلمانوں کے بچوں نے کیوں مارا؟ بچوں کو بلا کر سامنے کھڑا کر کے فاروق اعظم نے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم کہہ رہے تھے ہماری گیند ان کو لگی، ہم لینے کے لیے آئے تو اس نے واپس نہیں کی، پھر ہم نے اپنے نبی کا واسطہ دیا، ہمارے پیارے نبی کا واسطہ ہے ہماری گیند واپس آئے۔ فرمایا جب ہمارے نبی کا واسطہ دیا پھر بھی اس نے گیند نہیں دی اور ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اس نے بکواس کی۔ فرماتے ہیں جب اس نے بکواس کی تو ہم سے برداشت نہ ہوا، جن لکڑیوں سے کھیل رہے تھے انہی لکڑیوں سے اس کو مارنا شروع کیا اور وہ مر گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہے۔ جب یہ فیصلہ سنا تو آپ نے بچوں کے سامنے ایسے سلوٹ کیا، بچوں کو سلام کیا۔ فرمایا اے بچوں تمہاری عظمت کو سلام ہو۔ فرمایا تم نے وہ کام کیا ہے، تمہارے سامنے تمہارے نبی کی عزت کی بات آئی۔ فرمایا ابھی نابالغ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ فرمایا تم سے برداشت نہیں ہوا، تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اس لیے فرمایا تم پیار کرتے ہو۔ عیسائیوں سے کہنے لگے جب ہمارے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا کیا یہ بچے پھول لے کر مالا لے کر ان کو پہنائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا جب اس نے یہ کام کیا، فرمایا فاروق اعظم وقت کے بادشاہ امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا ان بچوں کو سلوٹ کیا۔ فرمایا ان بچوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، غلط کام نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فیصلہ وہاں پہنچایا تو فاروق اعظم کا یہ فیصلہ تھا۔ آؤ پیارے صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت دیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا نہیں کرتے۔ کچھ وہ ہیں جو علی تو کرتے ہیں، صدیق نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں ان کی آپس میں دشمنی تھی، کیونکہ پہلا نمبر مولا علی کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے زبردستی لیا۔ کچھ لوگ دوسرا بہانہ یہ بناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حصے کا مال لیا، فرمایا وہ ان کا تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے زیادتی کی۔ آؤ ان دونوں کا آپس میں پیار بیان کرتے ہیں، ان دونوں کی آپس میں محبت دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق
مسجد نبی سے باہر نکلے تو آپ نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا دیا، بٹھا کر بھی ابھی شیبۃ بن نبی علیہ شیبوہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ فاروق اعظم نہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ حضرت علی سامنے آئے، دیکھا کہ ابو بکر میرے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، ان کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ فاروق اعظم مولا علی نے دیکھا تو مولا علی سے ابو بکر صدیق کہنے لگے اے علی یہ تمہاری شکل تو نہیں ہے، یہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، یہ تو حضور کی تصویر ہے۔ فرمایا جب دونوں محبت اور عقیدت، سیدنا ابو ہریرہ اس روایت سے بخوبی آپ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کاشانہ نبی میں حاضر ہوئے محبوب کی بارگاہ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ محبوب کے دروازے پر دستک دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ آگے بڑھیں۔ حضرت مولا علی نے کہا میں ایسے شخص کے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر صدیق، کسی شخص پر سورج طلوع اور غروب نہ ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ حضور نے فرمایا کسی پر سورج غروب اور طلوع نہیں ہوا، میرے بعد جس شخص کو اللہ نے افضل مقام عطا فرمایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرمایا سب سے افضل آپ ہے تو میں دروازے پر دستک نہیں دوں گا، آپ دیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے جواب دیا میں ایسے شخص کے آگے کیسے بڑھوں، کیسے جرأت کر سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اعطیت خیر الناس لخیر الرجال، میں نے سب سے بہتر عورت کو سب سے بہتر شخص کے نکاح میں دیا۔ یہاں سے یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ افضل شخص فرمایا مولا علی ہے اور افضل عورت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا آپ کر سکتے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں ایسے شخص کے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى مدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر۔ فرمایا جو شخص ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک زیارت کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق کا سینہ مبارک دیکھے۔ ایسے سمجھے کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کی ہے۔ پھر آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھلا میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا من اراد ان ينظر الى صدر آدم الى یوسف وحسنه والى موسى وصلاته والى زهده والى محمد خلقه فلينظر الى علي۔ فرمایا جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا حسن و جمال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زہد اور تقوی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کے خلق عظیم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو دیکھے۔ فرمایا ان دونوں کی آپس میں وہ اس کی شان بیان کر رہا ہے، وہ اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ آج لوگ ہمیں ایسے لڑا رہے ہیں، ان دونوں کی مخالفت تھی؟ نہیں، صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا میں ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا جس کے بارے
گیا اے ابو بکر تم اپنے محبوب کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤ. فرمایا میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ پھر سنے حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ. آپ نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خیبر حنین کے موقع پر جب آپ کی خدمت میں فرمایا دودھ اور کھجور ہدیہ پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاضی ہدیہ من الطالب لعلم ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا یہ ہدیہ حضرت طالب اور غالب کی طرف سے علی بن ابو طالب کے لیے ہے. فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا کو ہی عطا فرمایا. فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر حضرت علی المرتضی نے پھر آگے سے خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ انت یا ابی بکر عینی. فرمایا ابو بکر تم میری آنکھ ہو. جس کو محبوب فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا یہ پیار تھا آپس میں. فرمایا میں ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھوں؟ اس سیدنا صدیق اکبر نے کہا فرمایا روز قیامت فرمایا جنتی سواری پر آپ آئیں گے تو ندا کرنے والا ندا کرے گا یا محمد کان لک فی الدنیا والد. فرمایا حسن واقن حسن والد. فرمایا حسن فابوک ابراہیم الخلیل واما اخوک فعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آپ کے ایک بہت اچھے والد اور بہت اچھے بھائی تھے. والد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور بھائی حضرت علی المرتضی شیر خدا. فرمایا اے علی میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ پھر حضرت علی نے پھر آگے بڑھے. حضور کی چوکھٹ ہے دونوں بار کھڑے ہیں ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں. سارے فرشتے آسمان والے فرمایا جنت والے فرشتے ایسے نگاہ اٹھا کے ابو بکر اور علی کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. رب تعالی نے فرشتوں کی طرف دیکھ کے فرمایا جبرائیل دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میرے غلاموں کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے؟ یہ میرے نبی کے غلام ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضی ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا. حضرت علی المرتضی پھر کہتے ہیں فرمایا اذا کان یوم القیامہ فرمایا یجیب رضوان خالد جنانی بمفاتح الجنہ ومفاتح